السلام علیکم پیارے ویورز، آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ہے ہیلن کیکر۔ دنیا کی پہلی نابینا، گونگی اور بہری گریجویٹ لڑکی کس طرح 12 کتابوں کی مصنفہ اور دنیا کی مشہور ترین شخصیت بنی۔ ہیلن کیکر کی کہانی قوت سماعت و گویائی اور دیکھنے سے محروم ایک بچی کی کہانی ہے جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولے سے دنیا کے ہر اس انسان کے لیے مثال قائم کی جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جس نے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھا بغیر سماعت کے، سنا اور قوت گویائی کے بغیر پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ وہ حیرت کدا ہے جسے انسان جتنا جانتا بے یقینی میں اتنی ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے جس کے پردے میں جانے کتنے بے بسیاں، بے چاریاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے ہر اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو فقط خوشی کے آنسو دکھاتا رہا۔ اس کہانی کو پڑھنے کا مزہ تب آئے گا جب آپ چند منٹ کے لیے خود کو ہیلن کی جگہ رکھ کر زندگی کا تصور کریں۔ 2 سال کی ننھی سی عمر ہے، ابھی الفاظ تک ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھے تھے کہ آواز سلب کر لی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ اب نہ وہ سن کے اور نہ ہی دیکھ کر کچھ سیکھ سکتی تھی۔ تصور کریں اسے کیسے کوئی لفظ سکھایا جائے، کیسے کوئی بات بتائی جائے اور کس طرح سے کچھ بھی دکھائے بغیر سمجھایا جائے۔ ہیلن کی زندگی کے آغاز میں ہی ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آواز نہیں، اب نہ ختم ہونے والی خاموشی، کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور لامحدود اندھیرے۔ ہم زندگی بھر لامحدود 2 چیزیں دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں، ان گنت باتیں سوال کر کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کے سب سے بڑے ذرائع یہی 3 ہیں اور جس کے پاس یہ ذرائع ہوں ہی نہ، اس کی زندگی کیسی گزری ہے۔ اور اگر اس سب کے باوجود وہ کامیاب زندگی ہے تو پھر کیسی بے مثال زندگی ہے۔ 27 جون 1880 کو امریکہ ریاست البات کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والی ہیلن کیکر بھی عام بچوں کی طرح نارمل تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں ایک خوفناک بیماری کے باعث نہ صرف نابینا بلکہ قوت سماعت اور قوت گویائی سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو والدین اپنی بچی کے مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی بچی کی تعلیم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی خواہش میں انہیں ایک ایسا مسیحا گراہم بیل ٹیلی فون کے موجد کی شکل میں ملتا ہے جو انہیں ایک خصوصی اسکول کا پتہ دیتا ہے۔ والدہ بچی کو لے کر پارکنس اسکول پہنچتی ہیں جو نابینا افراد کے لیے مخصوص ہے، جہاں اسکول کے ڈائریکٹران کی ملاقات ایک بلند حوصلہ 30 سالہ استانی اینی سیولون سے کراتے ہیں جو اس کی استاد مقرر ہوتی ہے۔ یہ استانی ہیلن کی زندگی میں انقلاب کی طرح داخل ہوتی ہے۔
اور اس کے گھر میں رہ کر اپنے منفرد انداز سے اس کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کرتی ہے۔ یوں ہیلن کیکر اور اس کی استادنی کے درمیان 39 سالہ رفاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اینی گھر میں رہ کر ہیلن کی تعلیم کا حرف تہجی سکھانے سے آغاز کرتی ہے۔ اینی ابتدا ہیلن کے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے حروف دوسرے ہاتھ پہ نام لکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ عظیم استادنی انڈے سے چوزہ نکلنے تک کا عمل اسے ہاتھ پر محسوس کراتی ہے۔ اس طرح سے مشکل ترین تعلیم کا باقاعدہ آغاز گھر میں رہ کے شروع کیا جاتا ہے۔ 1 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ اسکول جا کر عام نابینا افراد کے ساتھ سیکھ سکے، لہٰذا 1888 میں وہ باقاعدہ اسکول جانے لگتی ہے، جہاں اس کی ملاقات بہت سے نابینا بچوں سے ہوتی ہے۔ اس اسکول کے ماحول نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا۔ وہ ہاتھوں کے لمس کے ذریعے باقی نابینا بچوں کے گہرے رشتے بناتی چلی جاتی ہے۔ ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کرکے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بریل پر پن سے نقاط بنا کر نابینا افراد لکھتے بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اسی کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس کی عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانی شروع کر دیں، جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھیں کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کے چھونے کے حس اس میں مددگار ثابت ہوئے۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پرنکس اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اور 2 سال راہیٹ ہماسین ڈیف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ 1900 میں ہیلن نے یونانی، لاطینی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے اور ریڈ کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈکلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچر کی لازوال محبت کے بل بوتے پر بالآخر پوری دنیا میں اچھی اسپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ کالج کی رسمی تعلیم کے بعد بھی وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام جاری رکھتی ہے۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کرکے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ اسی طرح ہیلن نے خود کو رفع عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس روز مجھے میری ٹیچر ملی۔ وہ کہتی ہیں
کہ اپنی اس ٹیچر سے میں نے سیکھا ہے کہ پرندے پھول اور میں خوشی کے ساتھ ہیں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتیں اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتیں۔ وہ نابینا افراد کے بے شمار تنظیموں کی باقاعدہ رکن تھیں۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے وہ باقاعدگی سے جواب دیتیں۔ ان کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا بہت پسند کرتی تھیں، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دیتیں۔ وہ ایک باہمت اور دلیر عورت تھیں جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنے عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن آف دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہیں۔ وہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کی اعزازی ممبر تھیں۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھے۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دی فورسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوشت سوانح حیات دی اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا کہ امریکہ کے وہ 2 اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ قارئین کے لیے یہاں ہیلن کے ایک انٹرویو سے اقتباس کا ترجمہ پیش خدمت ہے جس میں سیکھنے والے ہر انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہیلن کے جذبات اور خواہشات جو صرف 3 دن کے لیے قوت بصارت کے طلبگار ہیں، پڑھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس مختصر انٹرویو کو پڑھ کر دل خود بخود اللہ کا شکر بجا لائے گا اور اس ذات کی عظیم نعمتوں کا آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ آپ نے اکثر سوچا کہ انسان سے کچھ لمحوں کے لیے سماعت اور بصارت لے لی جائے تو یہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنے گی۔ اندھیرا اسے بصارت کی قدر کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشیوں کا درس دے گی۔ اکثر میں نے اپنی بصارت والے دوستوں کو آزمایا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سیر کر کے واپس آنے والے ایک دوست سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ سیر کے باوجود بھی نوٹ گننے کے قابل جنگل میں کچھ نہیں تھا؟ میں جو دیکھنے سے قاصر ہوں، سینکڑوں چیزیں صرف چھو کر ہی محسوس کر لیتی ہوں۔ میں ننھی کونپلوں کی تلاش میں شاخوں کو چھوتی ہوں جو گہری سردیوں کے بعد بہار کی آمد کا پہلا اشارہ ہیں۔
عام طور پر جب بہت خوش ہوں تو میں آہستگی سے کسی چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھ کر پرندے کے گانے کی تھرتھراہٹ محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت میرا دل رو پڑتا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ سننے کی خواہش کی وجہ سے۔ اگر میں صرف چھونے سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں تو ان سب کو دیکھنا کتنا پرلطف کیف ہوگا۔ تو میں نے تصور کیا کہ میں کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے 3 دن کے لیے ہی آنکھیں عطا کر دی جائیں تو۔ پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی رحم دلی اور ساتھ کی وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہوئی۔ میں نہیں جانتی روح کی کھڑکی جسے آنکھ کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک دوست کے دل میں کیسے جھانکا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کے ذریعے صرف چہرے کو ہی چھو سکتی ہوں۔ میں قہقہ، اداسی اور بہت سے دوسرے جذبات کا پتہ چلا سکتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ شوہروں سے ان کی بیویوں کی آنکھوں کی رنگت دریافت کی تو وہ بس شرمندہ اور پشیمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں وہ کتاب پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے پڑھی گئی ہو اور جو مجھے اس انسانی زندگی کے گہرے راستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد میں جنگل کی سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو کائنات کی خوبصورتی سے مسحور کرنا چاہوں گی۔ میں رنگار غروب ہوتے سورج کی عظمت کو سلام کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکوں گی۔ اپنے دوسرے دن میں انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی اور میوزیم جانا چاہوں گی۔ میں انسانی روح کی کھوج اس کے فن سے لگانا چاہوں گی۔ وہ چیزیں جنہیں میں چھو کر جانتی تھی اب میں دیکھ سکوں گی۔ دوسرے دن کی شام میں کسی تھیٹر یا سنیما میں گزارنا پسند کروں گی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ بینائی کے بغیر چند دن بھی گزار چکے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں گے جیسے کسی نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ اس سے محبت محسوس کریں گے۔ آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھنا چاہیں گی جو ان کے دسترس میں آنا ممکن ہوگی۔ تبھی آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی قدر ہوگی۔ تبھی آپ صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کی شناخت کر سکیں گے۔ اگلی صبح میں طلوع آفتاب سے دوبارہ ملنا چاہوں گی اور فطرت کی نئی رنگینیاں دریافت کرنے اور نئی خوبصورتیاں آشکار کرنے کو بے چین ہوں گی۔ آج اس تیسرے دن میں روزانہ کی دنیا جیسا دن گزاروں گی اور پھر آدھی رات کے بعد ایک مستقل اندھیرا چھا جائے گا اور پھر یہی تاریکی مجھے احساس دلائے گی کہ میں نے کتنی ان گنت چیزیں چھوڑی ہیں۔ میں جو کہ نابینا ہوں، بصارت والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں جیسے کل کو اس نعمت سے محروم ہونے والے ہیں اور یہی اصول باقی تمام نعمتوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ آوازوں کو سنیں، پرندوں کے گیت، کسی پیانو کی آواز اور وہ بھی اتنی توجہ سے جسے آپ